बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। वज़ाइफ के अंदर जो एक चीज़ है जिसको आज मैं जो मेरी वीडियो का मौजू है वो लेके आया हूँ, जिसको कहते हैं हस्सार। हम आम ज़िंदगी के अंदर भी हस्सार करते हैं। हस्सार असल में हिफाजत का एक ऐसा दायरा होता है जिसके अंदर जब आप आ जाते हैं तो ज़ाहिरी और बातनी हर किस्म की परेशानियों से, नागहानी आफात से, बलियात से आपकी हिफाजत रहती है। हस्सार दर हकीकत यही है। मिसाल के तौर पर अक्सर हम छोटे बच्चों को नज़र बद लग जाती है, नज़र लग जाती है तो रोते बहुत हैं, बीमार हो जाते हैं, सेहत गिर जाती है। यहाँ तक कि जहन के अंदर जो रूहानी और जहनी सलाहियतें होती हैं वो भी मुतासिर होती हैं। फिर क्या किया जाता है कि फ़ौरन कहते हैं कि भाई इसको नज़र लग गई है, आप इसको दम करवा लीजिए। हम मस्जिद में किसी मौलाना, किसी आलिम दीन से, या घर के अंदर कोई बुज़ुर्ग है, कोई दादा हैं, दादी हैं, कोई ऐसा इंसान है जो 5 वक्ता नमाज का पाबंद है, हम जाकर उससे दम कराते हैं तो बच्चा ठीक हो जाता है। ये हस्सार का जो है ये एक बुनियादी मकसद है। आज हस्सार का बुनियादी मकसद मैं वज़ाइफ के हवाले से आपके लिए लेके आया हूँ, और फिर ये बताना भी मकसद है कि जब आप वज़ाइफ कर रहे होते हैं तो बेशुमार ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको वजीफ़ा पढ़ने से रोकती हैं, आपके वजीफ़े में रुकावट डालती हैं, खलल डालती हैं, और फिर इस तरीके से होता है कि आप वज़ाइफ से जो है वो बेजार हो जाते हैं। आप ये समझते हैं कि जी अब वज़ाइफ से तो कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा है, जो चीज़ उस पर लिखी है वो हासिल ही नहीं हो रही है। वो दर हकीकत हासिल नहीं हो रही है, उसकी कुछ वजूहात हैं, जिसमें से एक वजह जो है वो हस्सार का ना करना है। मिसाल के तौर पर आप कोई वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, चाहे घर पे पढ़ रहे हैं, चाहे कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, चाहे आप घर की छत पे पढ़ रहे हैं, अपने कमरे में पढ़ रहे हैं, कोशिश कीजिए हस्सार कर लीजिए। हस्सार करने से क्या होगा कि जो इर्द गिर्द की मखलूक़ात हैं, शयातीन हैं, शरीर जिन्नात हैं, पोशीदा मखलूक़ात हैं, वो आपके वज़ाइफ के अंदर आपके लिए कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे, और फिर आप पुरसुकून होकर इंतहाई तवज्जो और ध्यान के साथ वजीफ़ा पढ़ सकेंगे। अब क्या होता है कि जिस तरह से नमाज के अंदर एक सबसे बड़ा मसला आता है कि वसवसे बहुत आ रहे हैं, वसवसे इतने आ रहे हैं कि यही भूल गए रकत में कौन सी थी, यही भूल गए कि एक सजदा रह गया है या करना है या कर लिया है, कुछ याद ही नहीं रहता। ये परेशानी आपको इसलिए होती है कि जब आप इबादत कर रहे होते हैं तो आपके इर्द गिर्द मौजूद जो शरीर चीज़ें हैं वो आपकी इबादत में खलल डालते हैं, रुकावट डालते हैं, ध्यान नहीं करने देते, आपको अजीब व गरीब किस्म के ख्यालात आते हैं। बाज़ लोग अपने इस किस्म के मुशाहिदात बताते हैं कि हमें दौरान नमाज इस किस्म के नाजेबा ख्यालात आते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दिल चाहता है कि नमाज तोड़ दें, नमाज तोड़ के फिर वज़ू करें, फिर पूरी नमाज का एहतमाम करके फिर नमाज शुरू करें। दर हकीकत ये चीज़ें क्या हैं? दौराने नमाज ख़यालात का आना, नींद का गालिब आना, जमाइयाँ आना, ये दर हकीकत क्या है? ये इन्हीं मखलूक़ात की, इन्हीं शरीर मखलूक़ात की रुकावटें होती हैं। अब क्या हुआ, वजीफ़ा पढ़ने बैठे तो ख़याल आ रहा है ये करना है, वहाँ जाना है, वहाँ से लाना है, ये आना है, ये देना है, वो बुला रहा है, वो आवाज़ दे रहा है, बस इसी ख़यालात के अंदर मगन है। अंदर एक हुजूम चल रहा है और आप ज़ुबान से वो वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, तो फिर ऐसे वज़ाइफ का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप इन चीज़ों के आदी हैं फिर आपको इन चीज़ों से निजात हासिल करने में वक्त लगेगा, और बिलफ़र्ज़ अगर आपको इन चीज़ों की आदत नहीं है, जैसे दौरान वज़ाइफ आपको इस किस्म के ख़यालात नहीं आते हैं, हस्सार आपको और पुरसुकून कर देगा। अब क्या है कि जी वजीफ़ा पढ़ने बैठे नींद बहुत आ रही है, इतनी नींद आ रही है कि तस्बीह छूट जाती है, या ये भूल जाते हैं कहाँ थे, या रकत, या ये भूल गए कितना पढ़ लिया और कितना पढ़ना बाकी है, कुछ याद नहीं रहता। दर हकीकत आप हस्सार नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक दफ़ा हस्सार कर लें तो इन चीज़ों से आपको निजात हासिल हो जाएगी, और अपने वज़ाइफ में हस्सार को शामिल कर लें। आज हस्सार ही मेरा टॉपिक है। अब घर से बाहर निकल रहे हैं, घर से बाहर निकलने की दुआ ये आपके लिए हस्सार है। किसी काम को शुरू करने जा रहे हैं और आप उसकी इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कर रहे हैं, ये उस काम का हस्सार है कि अल्लाह ताला आपकी इस काम में मदद फरमाए और हर किस्म की रुकावटें दूर हो जाएं। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या सुभान अल्लाह,
یا اللہ تعالیٰ کی کوئی تعریف ہے، یہ در حقیقت آپ کی اپنی ذات پر حسار ہے کہ آپ اس نعمت پر جو آپ کو دی گئی ہے، آپ رب العالمین کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ اس نعمت کا حسار ہے کہ وہ نعمت آپ کو اس نے دی، کسی کی نظر نہ لگ جائے، کوئی ایسا معاملہ پیش نہ آ جائے کہ وہ نعمت آپ اس نعمت سے محروم ہو جائیں۔ تو اب کیا کرنا ہے جی؟ وظائف آپ باوضو ہو کے پڑھیں، کوشش یہ کریں کہ ایک جگہ مقرر کر لیں، وہیں وظیفہ پڑھیں۔ ایک پابندی ایسی ہے جس پر میں بھی عمل کرتا ہوں، آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، اگر آپ بھی ایسا کرنا چاہیں تو پھر اس کے بھی مزید فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ وہ کیا فائدہ ہے کہ میں نے اپنے وظائف پڑھنے کے لیے اپنا ایک خاص لباس ہے وہ بھی الگ رکھا ہوا ہے۔ خاص سے میری مراد نارمل لباس، آپ کا نارمل شلوار قمیض ہے، وہ وظائف کے دوران میں صرف وہی شلوار قمیض پہنتا ہوں۔ وظیفہ پڑھنے سے پہلے وہ پہن لیا، جیسے ہی وظیفہ مکمل ہوا پھر وہ میں نے اتار کر رکھ دیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، یا آپ اپنے زندگی کے جو بھی معاملات ہیں، اس کا اثر آپ کے لباس پر بھی پڑتا ہے۔ جس طرح جگہ پر پڑ رہا ہے، جانماز پہ پڑ رہا ہے، تسبیح پہ پڑ رہا ہے، اسی طرح لباس پر بھی پڑ رہا ہے۔ تو مختلف وقت میں آپ کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، کبھی آپ غصے میں ہیں، کبھی آپ اچھے موڈ میں ہیں، کبھی آپ برے موڈ میں ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لباس پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ تو اب ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس میں یاد الہی ہے، آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، تو ایک خاص لباس کے اندر وہ چیزیں جذب ہو رہی ہیں۔ تو جب آپ اس لباس کو پہنیں گے تو آپ کی کیفیات بنیں گی۔ تو یہ ایک پابندی ہے جسے میں کرتا ہوں، اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں حسار کی طرف۔ دیکھیے، جب بھی کوئی آپ وظیفہ شروع کرنے جائیں، باوضو ہو کر آپ سب سے پہلے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیں، اس کے بعد 41 دفعہ لفظ کہف پڑھ لیں، جو کہ میرا طریقہ کار ہے۔ اور میں 41 دفعہ جب کہف پڑھتا ہوں تو ایک سانس میں پڑھتا ہوں، سانس کو روک لیتا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے میں دائیں طرف پھونک مارتا ہوں، پھر بائیں طرف پھونک مارتا ہوں، پھر آگے پھونک مارتا ہوں، پھر پیچھے پھونک مارتا ہوں، پھر اوپر پھونک مارتا ہوں، پھر نیچے پھونک مارتا ہوں، اور پھر پھونک اپنے دائرے کی شکل میں اپنے گرد لگا لیتا ہوں کہ ہر طریقے سے میں نے اپنے گرد ایک حصار قائم، ایک دیوار قائم کر دی ہے۔ اگر وہ مخلوق دائیں طرف سے تنگ کرنا چاہے تو نہ کر سکے، بائیں طرف سے کرنا چاہے تو نہ کر سکے، اوپر سے کرنا چاہے تو نہ کر سکے، نیچے سے کرنا چاہے تو نہ کر سکے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ جو لوگ صرف اپنے ارد گرد پھونک مار لیتے ہیں، میں ان کو بتاتا چلوں، وہ مخلوق آپ کے اوپر سے اثر انداز ہونے لگ جاتی ہے۔ اس کو راستہ مل رہا ہوتا ہے اوپر سے، وہ اوپر سے آ جائے گی۔ اوپر سے بند کر دیا تو وہ نیچے سے آ جائے گی، وہ کہیں نہ کہیں سے گھسنے کی، خلل ڈالنے کی کوشش کرے گی۔ اس لیے آپ حصار کرتے وقت چاروں طرف پھونک ماریں، اوپر نیچے پھونک ماریں، پھر گول دائرے میں پھونک مار لیں۔ یہ ایک زبردست طریقہ کار ہے۔ اب دوسرا حصار، یہ ایک طریقہ ہو گیا، اگر آپ کرنا چاہیں اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ایک حصار کا طریقہ کار اور بتا دوں، دیکھیے، ایک حصار ربائی کی شکل میں ہے۔ ہم اکثر اعمال اور ربائی کی شکل میں پڑھتے ہیں، اشعار کی شکل میں پڑھتے ہیں، اس سے بھی تاثیر، طاقت اور کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ ربائی کی شکل میں حصار کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر آپ کا دل اجازت دے تو ربائی کی شکل میں پڑھ لیں، اس سے بھی بہت زبردست حصار ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دل اجازت دیتا ہے تو آپ پھر آیت الکرسی 11 مرتبہ، سورہ ناس 11 مرتبہ، 41 دفعہ کہف ایک سانس میں۔ اب ربائی کیا ہے؟ ربائی سن لیجئے۔ ربائی یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ کا کوٹ الا اللہ کی کھائی، شاہ مرداں کی چوکی، بحقی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہائی۔ اسی ربائی کو آپ 3 دفعہ پڑھیں گے، شہادت کی انگلی پہ ایسے ماریں گے، دم کریں گے، پھر آپ اس کو ایسے گھمائیں گے، 1 2 اور یہ 3۔ جب 3 دفعہ گھما لیں گے، یہاں سے شروع کریں گے، یہ ہوا 1، پھر یہ ہوا 2، پھر یہ ہوا آپ کا ایسے 3۔ جب 3 مکمل ہوگا پھر آپ ایک دستک بجائیں گے۔ جو ہی آپ دستک بجائیں گے، جہاں تک اس دستک کی آواز جائے گی وہاں تک حصار قائم ہو جائے گا۔ اگر زور سے دستک بجائیں گے، جہاں تک اس دستک کی آواز جائے گی، زبردست قسم کا حصار، ایسا حصار جس کو ہم قلعہ کہتے ہیں، قلعہ قائم ہو جائے گا۔ کوئی مخلوق، کوئی شریر، جنات، حمزات، موکلات، کوئی پوشیدہ مخلوق آپ کے اس دستک کے گرد
حاضر نہیں ہو سکے گی، جمع ہو نہیں ہو سکے گی، آپ کے اس عمل میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالے گی۔ پورے طریقے سے ربائی پڑھنی ہے، اسی طریقے سے سر پہ 3 چکر گھما کر سر کا حصار کرنا ہے، پھر ایک دستک دینی ہے، جہاں تک دستک جائے گی وہاں تک حصار قائم ہو جائے گا۔ بالفرض اگر کوئی بچہ نظر بد کا شکار ہے، آپ اس کے قریب جائیے، حصار کیجئے، اسی طریقے سے اپنے سر پہ گھمائیے اور ایسے تالی کیجئے، انشاءاللہ تعالی نظر بد کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اس حصار کا مقصد یہ ہے کہ ہر قسم کی جو ہوائی اثر ہے، عصبی اثر ہے، اس سے آپ کو قلعے میں آپ آ جائیں گے۔ قلعے میں آنے سے میری مراد یہ ہے کہ اس کا اثر دور ہو جائے گا، ختم نہیں ہوگا، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ تو حصار کرنا اور بات ہے، چیزوں کے خلل کو ختم کرنا اور بات ہے۔ تو جب بھی آپ اعمال کریں، حصار کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ حصار نہیں کریں گے، اعمال کا فیض آپ کو حاصل نہیں ہوگا، دیر لگے گی، رکاوٹ پیدا ہوگی، یا آپ بیزار ہو جائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ مراقبہ کر رہے ہیں، آپ مراقبے میں بھی حصار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، کوئی تسبیحات کر رہے ہیں، آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی خاص قسم کا چلہ کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو حصار آپ کو دیا جائے گا، آپ کو وہی حصار کرنا ہے۔ ہر عمل کے ساتھ ایک الگ حصار ہوتا ہے۔ جو چیز میں نے آپ کو بتائی یہ عمومی طور پر ہے، آپ اپنے وظائف میں اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی چلہ کشی کر رہے ہیں، کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو جس میں رجت کا سبب ہو سکتا ہے، جس میں پرہیز جمالی جلالی کر رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے راہبر کی طرف رجوع کریں، وہ آپ کے لیے جو منتخب کریں گے آپ کو وہی کرنا ہوگا۔ یہ ایک مختصر سی میں نے کوشش کی آپ کے سامنے چیزوں کو رکھنے کی۔ اس حوالے سے بالفرض آپ کا کوئی سوال ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے، بے شمار قسم کے اعمال ربائی کی شکل میں، اشعار کی شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کو خدا را بدعت، شرک نہ سمجھیے گا، یہ عملیات کا حصہ ہے، اور عملیات کے اندر بے پناہ چیزیں ایسی ہیں جس کا میں آپ کو اگر بتاؤں تو آپ شاید نہ تصور کر سکیں، نہ آپ کے گمان میں بھی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ میری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرمائے، ہمیں اس سے خود بھی فائدہ اٹھانے اور مخلوق خدا کو بھی فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔